میرے محترم دوستوں، بزرگ عزیزوں، ان سارے تنظیموں اور تحریکوں اور مختلف قسم کی امت کی اصلاح کی کوششوں کے زمانے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ الجھن تھی کہ اتنے کچھ دین کے شعبے بھی ہیں اور اتنے زہاد عباد صلحاء بھی ہیں. یہ خیال نہیں تھا کہ ان کا کیا ہوگا، بلکہ خیال یہ تھا کہ امت کا کیا ہوگا. اور امت کی گمراہی کا اصل سبب وہ امت کا اپنے فضائل کا نہ جاننا تھا. امت کا اپنے فضائل کا نہ جاننا تھا. جو بڑے عبادت گزار پرہیزگار متقی لوگ تھے وہ تو اپنے انفرادی اذکار اعمال میں ایسے مشغول تھے کہ وہ اس سے امت کے لیے فرصت ہی نہیں نکالتے تھے. اور جو درمیانی قسم کے لوگ تھے وہ امت کی کہ فسق و فجور اور امت کی بے دینی کو دیکھ کر امت کی اصلاح سے مایوس ہو گئے تھے. امت سے کی اصلاح سے مایوسی وہ امت کے صلحاء کو کونے میں بٹھا دیتی ہے کہ بھائی ان کی اصلاح تو ہو نہیں سکتی، لہٰذا اپنا اپنا فکر کرو. جب اصلاح ہو سکتی ہو تو اصلاح کرو، اور جب اصلاح ممکن نہ ہو تو امت کو امت کے حال پر چھوڑ. یہ صورتحال بنی ہوئی تھی عالم کی. مولانا الیاس صاحب علیہ کو جو سب سے اصل چیز ملی ہے وہ امت کی فضیلت اور اس امت کی خصوصیت اور اس امت کا افضل امت ہونے کا سبب کہ یہ امت کیسے بھی فسق و فجور میں اور کیسے بھی بے دینی میں اور کسی حال میں پہنچ جائے، لیکن امت کا افضل امت ہونا وہ دعوت اللہ سے لوٹ آئے گا. اور دعوت اللہ امت کی اصلاح و تربیت کی امید کو دوبارہ زندہ کر دے گی. کیونکہ جو امت کے فضائل کو نہیں جانے گا، جو امت کے فضائل کو نہیں جانے گا، وہ تو امت کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا. اسی لیے فرمایا حدیث میں، جو شخص یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے کہ وہ خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے. صحیح حدیث ہے، من قال ہلک الناس فہو اہلک. جو یہ کہے کہ بھائی لوگ تو ہلاک ہو گئے وہ سب سے زیادہ ہلاکت میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے فضائل اس لیے بیان فرمائے تاکہ امت کی اصلاح و تربیت اور امت کی ہدایت سے مایوس نہ ہو جاوے، اور امت کی ظاہری بے دینی کو دیکھ کر کہیں امت کی اصلاح سے مایوس اور بے فکر نہ ہو جاوے. اس لیے آپ نے اپنی امت کے فضائل بیان کیے، اور واقعی ایسے فضائل ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد والوں کا اجر اور بعد والوں کی مدد اور بعد والوں کا مقام پچھلوں سے کہیں اونچا نظر آتا ہے. حالانکہ بالاتفاق صحابہ کرام ساری امت سے افضل، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے صحابہ سے افضل. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضائل امت کے بیان کیے کہ صحابہ کیا بلکہ انبیاء بھی رشک کرتے ہیں اس امت پر. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کے فضائل سنے اور اس امت کو ملنے والی نعمتیں دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک چیز کا اللہ سے مطالبہ کیا کہ زکوٰۃ حلال ہو جائے ہماری قوم کے لیے. فرمایا کہ نہیں، یہ تو امت محمدیہ کے لیے ہے، یہ تو امت محمدیہ کے لیے کہ قرآن کے حافظ ہوں گے اس امت میں تو آپ میری قوم کو توریت کا حافظ بنا دیجیے. کہ نہیں، اپنی کتاب کو حفظ کرنے کی استعداد صرف امت محمدیہ میں ہوگی. یہ بھی فضیلت بنی اسرائیل کو نہیں ملی، یہ بھی فضیلت بنی اسرائیل کو نہیں ملی. اور بھی ہیں سارے فضائل
ایک ایک چیز کا موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے رہے کہ نہیں، یہ تو امت محمدیہ کے لیے۔ تو آخر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، پھر تو آپ مجھے امت محمدیہ میں سے کر دیجئے، مجھے اس امت میں کر دیجئے جس امت کے یہ فضائل ہیں۔ ان سارے فضائل کے بیان کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ امت کہیں مایوس نہ ہو جائے، امت کہیں مایوس نہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنی امت کے بارے میں؟ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فرمایا اے عائشہ، تمہاری قوم میری امت میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ ملے گی۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ آ کر بیٹھ گئے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، آپ نے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایسی بات فرمائی کہ جس سے میں ڈر گئی۔ فرمایا کیا ہوا، کیا بات کہی میں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی قوم سب سے زیادہ آپ سے، سب سے پہلے امت میں آپ سے جا ملے گی، قوم قریش۔ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اموات ان کو ختم کر دے گی، اموات ان کو ختم کر دے گی، اور لوگ ان پر حسد کریں گے، لوگوں کا حسد کرنا، اور اموات ان کو ختم کر دے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد لوگوں کا کیا بنے گا، کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے بعد لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسا پر نچی ہوئی ٹڈی ہوتی ہے، اتنے کمزور، جیسے ٹڈی حالانکہ خود کمزور، مگر وہ بھی ایسی جس کے پر نہ نکلے ہوں یا نوچ دیے گئے ہوں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد لوگ کتنا باقی رہیں گے؟ فرمایا کہ وہ تو لوگوں میں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوگی، ریڑھ کی ہڈی کی طرح ان کی حیثیت ہوگی، یعنی انہی پر مدار ہوگا۔ جب یہ ہلاک ہو جائیں گے تو لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ فرماتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ مجھے بتاؤ کہ ایمان والوں میں سب سے افضل ایمان والا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فرشتے، کیونکہ کوئی گناہ کرتے نہیں اور اللہ کا ہر حکم پورا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، فرشتوں کو ایسا ہونا ہی چاہیے، اور ان کو اس فضیلت سے کیا چیز روکنے والی ہے، جبکہ اللہ نے ان کو اپنے قرب کا اور عبادت کا یہ مرتبہ دیا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں، ان کے علاوہ بتاؤ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر انبیاء ہیں جن کا اللہ نے نبوت اور رسالت سے اکرام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، انبیاء کو ایسا ہونا ہی چاہیے، اور کیا معنی ہے ان کا یہ مقام ہونے سے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو اس مقام پر رکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر تو وہ شہداء ہیں جو انبیاء کے ساتھ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے۔ فرمایا کہ ہاں، شہداء کو ایسا ہونا ہی چاہیے، اور وہ ایسے کیوں نہ ہوں، کیا معنی ہے ان کے لیے؟ حالانکہ اللہ نے ان کا اکرام کیا ہے شہادت سے، ان کے علاوہ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اب تو آپ ہی بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ میں چھپے ہوئے ہیں، یعنی وہ میرے بعد دنیا میں آنے والے ہیں، جو مجھ پر ایمان لائیں گے مجھے بغیر دیکھے، اور میری تصدیق کریں گے مجھے بغیر دیکھے، اور قرآن ان کے سامنے ہر وقت سامنے رہے گا جیسا کوئی لٹکی ہوئی چیز سامنے ہوتی ہے۔ معلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کو سامنے رکھ کر چلیں گے، قرآن ان کے سامنے ہوگا، وہ ہر اس چیز پر عمل کریں گے جس کا حکم قرآن میں ہے۔ وہ تمام ایمان والوں میں مجھ پر سب سے افضل ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ ایک روایت میں آپ نے فرماتے ہیں ابو جمعہ کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا دوپہر کا، ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
کیا ہم سے افضل بھی کوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیا ہم سے افضل کوئی ہے؟ ہم آپ پر اسلام لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ دین کی محنت کی، اللہ کے راستے کا جہاد کیا۔ فرمایا کہ ہاں تم سے افضل بھی لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھے بغیر دیکھے۔ ایک روایت میں ابو فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، کہ جنت ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، یا خوشخبری اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا۔ یا طوبہ جنت کے اس درخت کو کہتے ہیں جس کے سائے کو ایک تیز اڑنے والا پرندہ اپنے گھونسلے سے نکل کر، چوزے سے لے کر آخری عمر تک اڑتا رہے تو اس کے سائے کو قطع نہ کر سکے۔ یا اتنا موٹے تنے کا درخت، اتنے موٹے تنے کا درخت کہ اونٹ اپنی پیدائش سے لے کر چلنا شروع کرے اور چلتے چلتے اس کی ہنسلی ٹوٹ جائے اور وہ اس تنے کی چوڑائی کو پورا نہ کر سکے، اتنا بڑا۔ یہ سارے معنی لکھے ہیں طوبہ کے کہ ایک مرتبہ خوشخبری اس شخص کے لیے جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا، اور اس شخص کے لیے بار بار بلکہ 7 مرتبہ خوشخبری ہے جو ایمان لایا مجھ پر مجھے بغیر دیکھے۔ ایک روایت میں ہے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک قوم ہے جو میرے بعد آئے گی، ان میں سے ہر شخص، ان میں سے ایک آدمی، ان میں کا ہر ایک یہ تمنا کرے گا کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے مال اور اسباب کو سب کو فدا کر دے اور ختم کر دے اور قربان کر دے صرف مجھے دیکھنے کے لیے۔ اب تو مسلمان سنتوں کو ذبح کر رہا ہے غیروں کو دیکھنے کے لیے، اعداء رسول کو دیکھنے کے لیے سنتوں کو قربان کر رہا۔ آپ یہ فرما کے جا رہے ہیں امت کے لیے کہ میری قوم میں تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو مجھے دیکھنے کی کوشش میں اپنے مال اور اولاد اور اہل سب کو قربان کر دیں گے، کہ کسی طرح آپ کی زیارت ہو جائے۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری تمنا تھی کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، میری تمنا تھی یہ کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا جو مجھ پر ایمان لائے میرے بعد مجھے بغیر دیکھے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کر لیتا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائیں گے مجھے بغیر دیکھے۔ عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مثال اس بارش کی ہے جس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ اس بارش کا اول حصہ بہتر ہوگا یا آخر۔ ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے خاص فرشتے ہیں جو ہر وقت فضا میں پھرتے رہتے ہیں، میری امت کے ایک ایک فرد کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری حیات بھی امت کے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی امت کے لیے بہتر ہے۔ میری حیات تو یوں بہتر ہے کہ تم مجھ سے مسائل پوچھتے ہو، مجھ سے حدیثیں سنتے ہو اور میں تمہیں تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں، اور میری وفات تمہارے لیے اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جو عمل خیر امت کی طرف سے آتا ہے اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو امت کی طرف سے گناہ اور شر میری طرف لایا جاتا ہے میں اس کے لیے اللہ سے امت کے واسطے استغفار کرتا ہوں کہ میری امت کا جو عمل خیر مجھ پر پیش کیا جاتا ہے میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو میں جو اپنی امت کے گناہ دیکھتا ہوں تو میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ ایک روایت میں وہ بردہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا ابو زناد ابن زیاد کے پاس، اور ان کے بعد عبداللہ ابن یزید رضی اللہ عنہما ان کے سامنے خوارج کے سر کاٹ کر لائے جا رہے تھے۔ جب وہ کوئی سر لے کر گزرتے سامنے سے تو میں کہتا کہ یہ سر جہنم میں جا رہا ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ایسا نہ کہو،
بے شک یہ لوگ غلط ہیں، خوارج، لیکن ایسا نہ کہو بھتیجے، ایسی بات مت کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری امت کا عذاب، میری اس امت کا عذاب، میری اس امت کا عذاب دنیا میں ہوگا، یعنی اللہ رب العزت دنیا میں قتل کے ذریعے یہ عذاب لا کر معاف فرما دیں گے، اس لیے تم یہ نہ کہو کہ یہ سر جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ ابو بردہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے اس امت کا عذاب دنیا میں قتل رکھ دیا ہے، اس امت کا عذاب دنیا میں قتل ہے۔ ایک روایت میں بردہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا عبید اللہ بن زیاد کے پاس سے، تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑی سخت سزا دے رہا تھا، تو میں ایک صحابی کے پاس جا کر بیٹھا، ان صحابی نے مجھے یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی عقوبت اور اس امت کی سزا دنیا میں تلوار سے ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.